ویلکم بیک ٹو آور یوٹیوب چینل فرینڈس. آج کا جو ہمارا ریئیکشن ویڈیو ہے وہ ہے اصحاب اخدود. تو چلیے ویڈیو کو واقعہ کیا ہے؟ سورہ بروج کے اندر اللہ رب العزت 85 آیت نمبر جو اس کی 4 سے لے کر 8 میں ایک واقعہ بیان کر رہا ہے اصحاب اخدود کے تعلق سے، جس کے تعلق سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر روایت آتی ہے. اس روایت کے بالکل ہو الفاظ نہ دہراتے ہوئے وہ 2-3 روایتوں کو ایک جگہ جمع کر کے ایک واقعے کی شکل بہرحال میں اس کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ بات ایک کے بعد ایک چینج جیسی چلتی رہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم سے پہلی قوموں میں ایک قوم تھی، ایمان لانے والوں کا نہیں، پچھلے تم سے پہلی قوموں میں ایک قوم تھی، اس میں ایک بادشاہ تھا اور وہ بادشاہ اپنے آپ کو رب سمجھتا تھا، اللہ الہ کہتا تھا. اور اس بادشاہ کے پاس ایک کاہن تھا، جادوگر تھا، جو نجومی تھا، ستاروں کو دیکھ کر بادشاہ کی خواب سن کر تعبیرات کیا کرتا تھا. اس شخص نے، اس جادوگر نے کہا بادشاہ سے، بادشاہ سلامت، میں بوڑھا ہوتا جا رہا ہوں، لہٰذا کوئی ہونہار ہوشیار بچہ مجھے لا کر دیا جائے تاکہ اسے جادو کا علم سکھا دوں اور پھر میں دنیا سے چلا جاؤں تو وہ تمہاری ہیلپ کرے، مدد کرے. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے. جو ہے ایک ہونہار بچے کے لیے منادی دی گئی، ایک بچہ سلیکٹ کیا گیا، چوز کیا گیا، سلیکٹ کر کے جادوگر کو دے دیا گیا. وہ بچہ جب اپنے گھر سے نکلتا تو راستے میں جنگل آتا، جنگل کے بعد ایک جو ہے برج آتا، اس پل آتا، اس کے اس پار جو ہے محل تھا، وہ گزرتا. جنگل میں ایک راہب تھا. راہب اس شخص کو کہتے ہیں جو دیندار تھا اور اپنے دین کے وجہ سے اس کو بستی چھوڑ کر گاؤں جنگل میں رہنا پڑا. مطلب دین پر، اسلام پر عمل کرنے کی اجازت نہیں تھی تو اس بیچارے کو دنیا داری چھوڑ کر جنگل میں آ کر بسنا پڑا تھا. جب وہ بچہ اس راہب کے پاس رکتا، کچھ باتیں راہب سے سنتا اور پھر جا کر جادوگر سے کچھ کلمات جادو سیکھتا. وہ یوں ہی روز کرنے لگا، گھر سے نکلتا، راہب دیندار عالم کے پاس رکتا، اس سے کچھ علم سیکھتا اسلام کا، آگے جاتا جادوگر سے جادو کا علم سیکھتا. لیکن آنے اور جانے میں وہ اس راہب، اس دیندار انسان کے پاس اتنی دیر رک جانے لگا کہ بادشاہ جو ہے محل میں چڑھنے لگا. وہ جادوگر اس کو مارنے لگا کہ تم دیر سے کیوں آتے ہو، لیٹ کیوں ہوتے ہو. اس نے راہب سے کہا راہب وہ لوگ مجھے بہت مارتے ہیں جب میں لیٹ کرتا ہوں، ادھر سے جاتا ہوں تمہارے پاس سے، اور جب گھر جاتا ہوں تو گھر والے پوچھتے لیٹ کیوں، کیا کہوں. تو ان سے مت کہنا. راہب نے کہا کہ میرے پاس آتے ہو کہنا کہ جادوگر سے کہنا گھر والوں نے دیر سے چھوڑا، اور گھر والوں کو کہنا جادوگر نے لیٹ چھوڑا، لیکن میرے بارے میں مت بتانا. کیونکہ راہب جانتا تھا ایمان کا اگر اعلان ہوگا تو اس کا کیا حال ہے. آگے واقعے میں آئیں گا کہ کیا حال ہوا اس شخص کا ایمان والے. بہرحال وہ سکھاتا رہا. ایک مرتبہ وہ بچہ راستے سے جب جانے لگا تو وہ جو برج تھا، پل تھا، وہ بند تھا، اس پہ کسی جانور نے آ کے جانور لیٹ گیا تھا اور ادھر والے ادھر رکے تھے، ادھر والے ادھر رکے تھے. وہ بچہ بھی ان میں تھا. وہ راہب سے اسلام اور دین کا علم سیکھ رہا تھا، ادھر جادوگر سے جادو سیکھ رہا تھا. اس نے دل میں ایک نیت کی اور ایک پتھر اٹھایا، اے اللہ راہب جو تیرے بارے میں مجھے علم دیتا ہے، اگر یہ علم اور تیرا حق ہے تو یہ جانور مر جائے اس پتھر کے مارنے سے، اور اگر وہ جادو کا علم حق ہے تو پھر یہ جانور نہ مرے. اس نے پتھر مارا، وہ جانور مر گیا اور بچے کا چرچا جدھر ادھر ہو گیا. ایک بچے نے جانور کو پتھر مارا جس سے لوگ بستی والے ادھر کے ادھر اور ادھر کے ادھر رکے تھے، اور اس پتھر مارنے سے وہ جانور مر گیا. بچے کا چرچا ہو گیا. بچے نے یہ واقعہ راہب کو سنایا. راہب نے کہا تم اپنے ایمان میں کامل ہو گئے ہو، اب ایک بات یاد رکھنا، اب تم پر آزمائش آئیں گی، لہٰذا میرا نام کسی کو مت بتانا کہ میں نے یہ سکھایا ہے. اللہ رب العزت نے اس بچے کو کرشمے عطا کیے. کرشمہ عام زبان میں کہہ رہا ہوں معجزہ کا ایک قسم ہوتی ہے کہ ہم جو کرامت بولتے ہیں عام طور سے، بہرحال کرامت زیادہ صحیح لفظ ہے، کرامت بولتے ہیں. یہ وہ لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو انبیاء پر ایمان لاتے ہیں، سچے ایمان والے جو عمل کرتے ہیں. معجزے جیسا ہی ہوتا ہے، اس کو کرامت بولتے ہیں عام زبان میں، ڈیفرینشیٹ کرنے کے لیے معجزہ اور کرامت میں. بہرحال تو اس کو کرامت عطا کر دی اللہ رب العزت نے، اور یہ تھی کہ وہ جو دعا کرتا اللہ اس کی دعا سن لیتا جب کہ سامنے والا شخص اللہ پر ایمان لاتا. ہوا یہ کہ وہ بچے کے پاس لوگ آتے اور کہتے فلاں بیمار ہے تم دعا کرو. بچہ اسلام کی دعوت دیتا جو راہب نے سکھائی تھی. وہ آدمی اگر ایمان قبول کرتا، بچہ اس کے لیے دعا کرتا، اللہ رب العزت اس کی دعا کو سن لیتا. یہ چرچا ہونے لگا اور چرچا ہوتے 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 بات محل میں پہنچ گئی. محل میں ایک وزیر تھا، بڑا اعلیٰ پوزیشن والا انسان تھا، وہ نابینا تھا. کسی نے کہا یہ جو بچہ محل میں آتا ہے نا جادوگر کے پاس، اس نے وہ علم سیکھ لیا ہے کہ وہ نابینا انسان کو بینائی دے سکتا، جاؤ اس کے پاس. وہ پہنچ گیا تحفے تحائف لے کر وزیر اور کہا مجھے تحفے تحائف لے اور مجھے آنکھیں دے دو. اس بچے نے کہا میں تھوڑی آنکھیں دے سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ دیتا ہے. تو کہا اللہ کون ہے؟ تو کہا وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا. کہا بادشاہ کے علاوہ بھی کوئی رب ہے؟ تو کہا ہاں وہ اللہ ہے جس نے بادشاہ کو بنایا، تمہیں بنایا، مجھے بنایا. اگر تم اللہ پر ایمان لاؤ تو میں دعا کروں گا تو تمہیں آنکھیں آ جائیں گی. اس نے کہا میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں. اس بچے نے دعا کی، اللہ نے اس وزیر کو آنکھیں دے دی. اس بچے نے کہا یہ تحفے تحائف تم لے جاؤ، اس کی مجھے ضرورت
نہیں ہے. وہ وزیر دوسرے دن محل میں پہنچا اور لوگوں کو دیکھنے لگا. بادشاہ نے کہا کہ تم تو آج بالکل دیکھ رہے ہو جیسا بینا انسان دیکھتا ہے, چونکہ نابینا انسان آنکھ نکان کرتا ہے انسانوں کی طرف, تم تو دیکھ رہے ہو. تو کہا ہاں مجھے جو ہے اللہ تعالیٰ نے, رب نے جو ہے آنکھیں دے دی. تو کہا اچھا میں نے تمہیں آنکھیں دے دی؟ تو کہا نہیں تم نے نہیں, اس بچے نے جو ہے اللہ سے دعا کی آنکھیں دی. تو اس بادشاہ نے اس جادوگر سے کہا کیا تم نے اس بچے کو اتنا ہونہار بنا دیا کہ وہ آنکھیں دے رہا ہے؟ اس جادوگر نے کہا میرا علم یہ کام نہیں کر سکتا. اس نے کہا کہ تمہیں کس چیز کی اس نے دعوت دی؟ تو کہا اس نے ایک اللہ کی دعوت دی جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا, وہ تم نہیں ہو, وہ اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا. اس نے کہا اس بچے کو لایا جائے. اس بچے کو پکڑ کے لایا گیا اور اس سے پوچھا گیا کہ تم کس کو رب مانتے؟ اس نے کہا اللہ کو جو میرا اور تمہارا رب ہے. تو کہا اگر تم ایمان چھوڑ دو تو ٹھیک, ورنہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا. لیکن یہ بات تمہیں سکھائی کس نے؟ اس بستی میں تو کوئی نہیں ہے. اس بچے کو اتنا مارا گیا, بچہ چھوٹا تھا اور اس نے بول دیا اس راہب نے سکھایا. راہب پکڑ کے لایا گیا. اب بچہ بھی موجود ہے, راہب کا عالم بھی موجود ہے جو علماء حق میں سے ہے وہ بھی, اور ادھر ایک وزیر موجود ہے جو بہت بڑی پوزیشن کا حامل ہے. 3 لوگ کھڑے ہیں. بادشاہ نے کہا, وزیر پہلے راہب سے کہا ایمان چھوڑتے ہو اور لاتے ہو مجھ پر, مطلب اللہ پر ایمان چھوڑتے ہو مجھ پر لاتے ہو یا نہیں؟ اس نے کہا میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں تجھ پر نہیں. حکم ہوا, اس کے 2 ٹکڑے محل میں کر دیے گئے آرے سے. وزیر سے کہا گیا تیرا بھی حال یہی ہوگا اگر تو اللہ پر ایمان چھوڑ کر واپس مجھ پہ لا, مجھے رب مان. وزیر نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. اس کے بھی محل میں 2 ٹکڑے کر دیے گئے. تیسرا اس بچے سے کہا گیا دونوں کا انجام تم نے دیکھ لیا. تو کہا میں بھی نہیں پھروں گا, جو چاہے کر لے. بادشاہ نے کہا تجھے اور دردناک سزا دیتا ہوں, اسے لے جاؤ اور پہاڑ کی چوٹی پہ لے جانا. وہاں پوچھنا اللہ پر ایمان لائے ہو یا بادشاہ پہ, اللہ پہ کہے تو پھینک دینا. اوپر اسے پہاڑ پہ لے جایا گیا. بچے نے اللہ سے دعا کی اللہ میری حفاظت کر. پہاڑ پر زلزلہ آیا, سارے سپاہی گر گئے, سولجرز گر گئے. بچہ محفوظ آیا. کہا بادشاہ تم نہیں مار سکتے. کہا اسے سمندر میں لے جاؤ, پانی کے بیچ لے جانا, پوچھنا اللہ پر ایمان لائے یا بادشاہ پر, اللہ پہ کہے تو چھوڑ دینا, بادشاہ پہ کہے مجھ پر کہے تو لا لینا. اس نے پھر دعا کی کشتی میں اور ایک بھور آیا, کشتی ڈوب گئی. اللہ نے اسے بچا کر ساحل پہ لا دیا, سارے لوگ ڈوب گئے. بچہ آیا اور کہا بادشاہ تم مجھے نہیں مار سکتے مگر صرف ایک طریقے سے جو میں بتاؤں گا, اگر تم تیار ہو تو میں مر جاؤں گا. کہا بتاؤ. تو کہا پورے شہر کو جمع کرو اور مجھے سب سے اونچی چوٹی پہ لے جا کر میرے ہاتھ کسی چیز سے باندھ دینا اور میرے ترکش میں سے ایک تیر نکالنا اور اس تیر کو, ایرو کو نکال کر جو ہے اپنے کمان میں ڈال کر مارنا اور کہنا اللہ کے نام سے جو لڑکے کا رب ہے اور میرے سر میں تیر مارنا, تو پھر میں مر سکتا ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے. سارے شہر میں منادی دی گئی, لوگ جمع ہو گئے کہ ایک بچہ جس کی دعائیں قبول ہوتی تھی اور اسے مارنے کی کوشش کی گئی لیکن وہ نہیں مرا. کیا بات ہے, سب جمع ہوئے. اس بادشاہ نے تیر نکال کے کہا بسم اللہ رب الغلام, اللہ کے نام سے جو لڑکے کا رب ہے. تیر اس کے سر میں لگا, حدیث میں آتا اس نے گردن ڈال دی, وہ مر گیا. ساری قوم جو دیکھ رہی تھی, واقعہ سن رہی تھی, بچہ تو مرتا نہیں, نہ پانی میں پھینکے تو اللہ اس کو بچا رہا ہے, اس کا رب پہاڑ پہ جاتا بچا رہا ہے. ساری کی ساری قوم چلا اٹھی کہ ہم ایمان لائے لڑکے کے رب پر. ٹیکنالوجی نہیں تھی, براڈ کاسٹ نہیں تھا, یہی طریقہ تھا ایک وقت میں سب تک بات پہنچانا ایمان کا. تو فرینڈس یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو, اور مطلب بہت ہی اچھا ویڈیو لگا مجھے. اتنا اچھا اس کا جو ہم نے سنا واقعہ بہت اچھا تھا, کافی انٹرسٹ آ رہا تھا سننے میں, بہت مزہ آیا مجھے. مطلب لوگ پہلے کے زمانے کے لوگ جو تھے وہ کیسے تھے, باقی میں کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی. آج کل تو اتنا زیادہ ہر چیز, ایک تو سائنس جو ہے وہ اس نے اتنی ترقی کر لی ہے, اور پھر وہ ہر چیز جو ہمارے اسلام میں ہے وہی کچھ وہ ترقی کر کے اسے وہی ملتا ہے جو ہمارے اسلام میں 1400 سالوں سے ہوتا چلا آ رہا ہے. تو جب تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا اور نیا نیا سب کچھ شروع ہوا تھا, تو اللہ نے اپنا اسلام اس طریقے سے پھیلوایا کہ ایک چھوٹا بچہ جو اسلام پہ یقین رکھتا تھا, پورا کامل یقین, اور پھر اللہ نے مطلب اگر سچے دل سے کسی اللہ پہ اگر بھروسہ کرا جائے, اللہ کو مضبوطی سے پکڑا جائے, تو واقعی میں ہر دعا, ہر سب کچھ قبول ہوتا ہے. بشرط یہ ہے کہ اللہ پہ پورا پورا ایمان ہونا چاہیے. تو اس بچے کا پورا ایمان تھا, اس نے
پورے طریقے سے اس کے دل میں 1% کا بھی ڈاؤٹ نہیں تھا کہ ہاں یہ مجھے مار دیں گے یا کوئی خوف ہو. اس نے اللہ سے دعا کری تو اس پہ اس کا ایمان تھا کہ ہاں میں دعا کروں گا تو مجھے اللہ ضرور بچائے گا. تو اگر ایمان ہمارا اتنا مضبوط ہو تو واقعی میں ہمیں پھر کسی اور چیز کی، کسی سے ڈرنے، گھبرانے یا کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں پڑے. تو اس ویڈیو سے ہمیں یہی ایک سیکھ ملتی ہے، ایک موٹیویشن ملتا ہے کہ ہاں ہمیں اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لینا چاہیے، اس کو مضبوطی سے تھام لینا چاہیے. بہت اچھا ویڈیو تھا، کافی انٹرسٹنگ تھا، بہت مزہ آیا مجھے اس کو دیکھنے میں. اور مطلب بادشاہ جو کیسے پہلے کا جو ٹائم تھا اپنے آپ کو کیا سمجھتے تھے کہ ایسے جاہل ہیں اور اپنے آپ کو خدا مانتے تھے پہلے کے. اور تو گائز آج کا ہمارا یہ ویڈیو یہیں پر ختم ہوتا ہے. اب ہم آپ سے ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک لیے اللہ حافظ، گڈ بائی، ٹیک کیئر. اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگے تو پلیز اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں.